کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فریقین سے تحمل کی اپیل سامنے آئی ہے۔ اہم اور اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ پہنچے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ کی پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے تعاون کی پیشکش سامنے آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فریقین سے تحمل کی اپیل سامنے آئی ہے۔ آج صبح آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا گیا اور اس کے بعد بھارت کی پراپر طریقے سے کمر توڑی گئی ہے اور ایئر فیلڈز کو تباہ کیا گیا ہے، S-400 سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے، اڑی ڈپو کو تباہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی ایمونیشن سینٹرز کو نشانہ بنانے کے بعد انہیں مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ اور اب ان تباہی کے بعد جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ کی پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے تعاون کی پیشکش سامنے آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فریقین سے تحمل کی اپیل کی گئی ہے۔ اہم اور اب تک کی بڑی خبر کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ کی پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے تعاون کی پیشکش کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے کی گئی ہے۔ اہم اور بڑی خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات بھارت کی جانب سے امرتسر میں میزائل گرائے گئے، سکھ آبادی کو نشانہ بنایا گیا، پاکستان بھی میزائل گرائے گئے اور ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے میزائل جو گرائے گئے ان میں سے ایک میزائل افغانستان میں بھی گرایا گیا، جس کے فوری بعد DGISPR آئے اور انہوں نے اہم بریفنگ دی اور انہوں نے بھارت کو وارن کیا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کرو، اور اس کے بعد جواب کا سلسلہ شروع ہوا، آپریشن شروع کیا گیا اور آپریشن کا نام رکھا گیا بنیان المرصوص، جس میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ کو تباہ کر ڈالا، ایئر بیس ادھم پور اور پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ بھی ملیا میٹ کر دی، اڑی کی سپلائی ڈپو اور بیاس میں برہموس سٹوریج سائٹ کو بھی مکمل طور پر اڑا دیا گیا۔ آدم پور ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کیا گیا۔ آدم پور ایئر فیلڈ سے امرتسر میں سکھوں، پاکستان اور افغانستان پر میزائل داغے گئے تھے۔ بھارت کی صورت گڑھ ایئر فیلڈ بھی تباہ کی گئی۔ پاکستان نے بھارت کا جدید دفاعی نظام S-400 تباہ کر دیا اور پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر نے S-400 کو نشانہ بنایا۔ S-400 سسٹم وہ ہے جس کو بھارت کو بہت زیادہ ناز ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی احمد منصور سے۔ احمد منصور، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، کیا گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، جو غیر ملکی خبر ادارہ ہے AP، اس نے یہ خبر دی ہے اور امریکہ سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور مارکو روبیو نے تحمل کی اپیل کی ہے فریقین سے۔ جو موجودہ صورتحال ہے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے تعاون کی بھی پیشکش کی ہے، تو اس حوالے سے یہ جو رابطہ ہوا ہے مزید جو تفصیلات ہیں ان کا انتظار ہے۔ جی ٹھیک ہے، نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کرتے چلیں کہ امریکی وزیر خارجہ کی پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے تعاون کی پیشکش سامنے آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فریقین سے تحمل کی اپیل کی گئی ہے۔
अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें, इससे कबल जो गुज़श्ता रात एडवेंचर करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से, तो फिर भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। और पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो वो भी फौरी तौर पर सड़कों पर निकल आए और उन्होंने पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की और पाक फौज को यही कहा कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। और DGISPR की जानिब से अहम ब्रीफिंग दी गई। उस ब्रीफिंग में भारत को बिल्कुल क्लियरली वार्न किया गया और कहा गया कि अब हमारे जवाब का इंतजार करो। और उनकी ब्रीफिंग में यह बताया गया कि भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं और भारत की जानिब से अपने ही मुल्क में अमृतसर में हमला किया गया। चूंकि वहां पर सिख बरादरी है तो DGISPR की जानिब से कहा गया कि हमारी हमदर्दियां सिख बरादरी के साथ हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए तो उसमें नूर खान एयरबेस को भी निशाना बनाया गया, शोरकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया गया और इसके साथ अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागा गया और ये बैलिस्टिक मिसाइल थे जो दागे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अहम प्रेस ब्रीफिंग में यह बताया गया कि अब भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रीकैन से तहम्मुल की अपील सामने आई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत कशीदगी कम कराने